یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کا یہ مضبوط ہے، یہ کامل ہے اور یہ مبارک ہے۔ اس کے بعد جو بھی دین آیا وہ دین طاقتور نہیں ہے، ہمت و طاقت رکھتا نہیں ہے، اس کے اندر صداقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں لوگوں نے ان کی یہ باتیں سنی اور سمجھنے کے بعد اس پادری راہب نے چوہرائے کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو اکٹھا کیا، بلا کر ذہن سازی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کا ذکر خیر موجود ہے، آپ کا حوالہ موجود ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ منصب یہ رتبہ مالک بے نیاز نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اگر تم اپنے قرآن سے یہ چیز پڑھ کر سمجھ سکتے ہو، تمہارے لیے نجات ہے، تمہاری اسی میں کامیابی ہے اور تمہاری اسی میں بقا ہے اور تمہیں اسی کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، جنہیں دین اسلام کے پہرے پر اور دین اسلام کے طور طریقوں پر عبور حاصل نہیں تھا اور سادہ لوگ، سادہ مزاج کے لوگ، سادہ طبیعت کے لوگ ان باتوں میں آ کر وہ کم کشمکش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، الجھن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ذہنیں بھی ان کے پھٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ وہ لوگ ان باتوں کی آگاہی حاصل کر نہیں سکتے، لوگ ان کے دینوں کو، ان کی طبیعتوں کو، ان کے مزاجوں کو پڑھ کر انہی کے مطابق باتیں کر کے دین اسلام سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے مقبول مرد مجاہد لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلوں پر نظریں رکھتے ہیں، دلوں پر نگاہیں رکھ کر انسانوں کی طبیعتوں مزاجوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں سارے لوگوں کے ایمانوں پر وہ پادری اور راہب حملہ کر چکا تھا اور یہ بات بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہارے قرآن سے تمہارے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی اس طرح کی کوئی آیت مبارکہ، کوئی قرآن کا جز، کوئی حصہ نہیں تم ثابت کر سکتے کہ قرآن میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کسی کے دل کو اس انداز میں یا کسی مردے کو اس انداز میں زندہ کیا ہو جس انداز میں ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار نبی نے زندہ کیا ہے۔ یہ تمہارے قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا آنے والے غلام نے مجھے ساری باتیں بتلائی، ساری باتیں سنائی، محققین نے اس بات کو لکھا اور علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ غلام نے آ کر ساری باتوں کی خبر پہنچائی کہ اے شیخ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، وہاں پر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر داغ لگایا جا رہا ہے اور ان پر تان کی جا رہی ہے اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے میں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ لوگ عنقریب آپ کی محبت کو چھوڑ کر